السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی برائے اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری موجودگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اف تک نہ کہنا اور ان کو ڈانٹنا بھی نہ۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی بات کہنا، اچھی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنے بازو جو ہے ان کے لیے پھیلائے رکھ۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے یہ کہتا رہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر اس کی والدہ اس کو اٹھائے رکھتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں، اس بات پہ جھگڑا کریں کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
اس صورت میں پھر ان کا کہا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور ان کے رستے پر چلو جو ہمارے رستے پر چلتے ہیں، ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دوں گا، تمہیں بتاؤں گا جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ البقرہ میں، سورہ النساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ احقاف میں اور سورہ لقمان میں والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز چند ایک اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سمجھ لیجئے، سب سے پہلی چیز جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیوں حکم دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کے اندر اف کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربوں کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسری چیز کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ چوتھی چیز، جس طرح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ماں کو 3 درجے دیے گئے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ باپ کی باری آئی۔ آپ نے اکثر علماء سے، واعظین سے یہ حدیث سنی ہے۔ حقیقی طور پر اس کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ چند ایک چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور آخر میں انشاءاللہ یہ بات ذکر کروں گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نبی پاک پہ درود، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ذرا سمجھیے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 4-5 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان میں جا کر جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی وضاحت کی ہے، اس کی لمیٹیشنز بیان کی ہیں کہ کس حد تک والدین کے حقوق ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ مطلب سمجھ لیجئے، حقوق عمومی طور پر ہم 2 طرح کے بیان کرتے ہیں۔ کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یعنی حقوق العباد، اور دوسرے حقوق جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ عمومی طور پر یہی 2 حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں حقوق میں سے جو بلند ترین حقوق ہیں، بلند ترین حق ہے، اس کو بیان کیا۔ حقوق اللہ میں یعنی اللہ کے حقوق میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے پہلے نمبر کا جو حق ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی حق ہے جس کو ہم توحید بولتے ہیں۔ اس کے متصل بعد فوراً بعد اللہ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، تو حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا، سب سے بنیادی حق جو ہے وہ حقوق الوالدین ہے، اس کو بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو گویا اس آیت کے اندر حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق جو ہے اس کو بیان کیا، حقوق العباد میں جو پہلا حق ہے اس کو بیان کیا، ایک مطلب۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے۔ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا پیدا کرنے والا حقیقی طور پر اللہ کی ذات،
اس کائنات کی حقیقی طور پر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کائنات کے ہر مخلوق کے وجود کا سبب حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان کے وجود کا دوسرا سبب جو ہے وہ اس کے والدین، اس کی تخلیق کا جو سبب اللہ نے بنایا ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، انسان کو ویسے بھی دنیا میں ایک ایک کر کے پھینک سکتا تھا، بیچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے درمیان میں ایک سبب بنایا۔ تو اس لیے جو حقیقی خالق ہے، جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی پرستش میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اور جو تمہاری تخلیق کا سبب ہیں، جو تمہارے پیدا کرنے کا سبب ہیں، تمہارے دنیا میں آنے کا، تمہارے وجود کا جو سبب بن رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تیسرا نقطہ اس آیت کے اندر بڑا اہم ہے، یہ میں چلے آخر میں جا کے بیان کر دوں گا، جب میں یہ دعا بیان کروں گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں تو اف تک نہیں کہنا، تو اف تک نہیں کہنا۔ ہمارے اردو میں اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اف یہ نہیں کہنا۔ اف کا لفظ جو ہے عربوں کے ہاں اس کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ بات جو ہوتی ہے اس کو اف بولتے ہیں، کوئی بھی ناپسندیدہ بات جو ہوتی ہے اس کو اف بولتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے وصف الاظفار، یہ ناخن کے اندر جو گندگی پھنس جاتی ہے، ناخن کے اندر جو گندگی پھنس جاتی ہے، حقیر سی ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، اس کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان زمین پہ سے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کے ساتھ کیا کچھ لگا ہوتا ہے، ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہوتا، کچھ نہ کچھ ہاتھوں کے ساتھ حقیر سی چیز ہوتی ہے، کوئی مٹی کو گرد و غبار، لیکن انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، تو یہ اف کا لفظ بول کر اللہ نے والدین کے حقوق کی انتہا بیان کر دی ہے کہ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا تو دور کی بات ہے، ان کو گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، ان کو ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ یعنی حقیر سے حقیر کوئی کلمہ، حقیر سے حقیر کوئی بات، تمہارا حقیر سے حقیر کوئی عمل جس کی وجہ سے والدین ناراض ہو سکتے ہیں، ان کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، وہ تک نہیں کہنا۔ یہ ہے اف کا مطلب کہ ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ڈانٹو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں حسن سلوک کرو، اس کا اردو میں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، حسن سلوک۔ احسان عربی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک احسان جو حدیث جبریل کے اندر بیان ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک احسان تو یہ۔ عمومی طور پر جو احسان کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے سمجھ لیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا، آپ ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھے۔ احسان کا عربی زبان میں مطلب کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ احسان عربی زبان میں کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے ہا سین نون، ہا سین نون، جس کو ہم حسن بولتے۔ یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کی روٹس جو ہیں 3 الفاظ پہ، ہا سین نون، حسن۔ امام راغب لکھتے ہیں
کہ حسن کا مطلب کیا ہے. کسی چیز کی خوبصورتی، کسی چیز کا حسین ہونا، اس کا اچھا ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی چیز کو دیکھ کر عقل تسلیم کرے، فطرت تسلیم کرے کہ یہ خوبصورت ہے، دل اس کی طرف مائل ہو، دل اس کی طرف، عقل تسلیم کرے، فطرت تسلیم کرے کہ یہ بات، یہ کام، یہ چیز درست ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، عقل تسلیم کرے. عقل کے ساتھ ساتھ بس اوقات عقل کو انسان سمجھا لیتا ہے، عقل کو انسان سمجھا لیتا ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں، اس چیز کو حسین نہیں بولتے، حسین نہیں بولتے. مثال میں کیا دوں، کوئی چیز ہمیں کوئی دیتا ہے، اچھی ہے اچھی ہے کہہ کے ہم اپنے ذہن کو مطمئن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بیوی نہیں بھی پسند تو کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کپڑا نہیں بھی پسند تو کہہ لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. اس چیز کو حسین نہیں کہتے. حسین کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل تسلیم کرے اور دل اس کی طرف مائل ہو. اچھا لگا ہے کپڑا بڑا دل کو، عقل بھی کہہ رہی ہے، دل بھی کر رہا ہے کہ کیا بات ہے کپڑے کی. اور جب چھوا جائے، جب اس کو ہاتھ لگایا جائے، جب اس کو دیکھا جائے، اس کو چھویا جائے تو پتہ چلے کہ واقعی ہی کوئی حسین چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے. یہ تینوں چیزیں جب کسی معاملے میں ملتی ہیں تو اس چیز کو حسین کہتے ہیں. اسی حسین سے یہ احسان ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی ایسی نیکی شعوری طور پر تمہاری عقل بھی تسلیم کرے، تمہارا دل بھی تسلیم کرے، کوئی دیکھنے والا بھی کہے کہ واقعی یہ والدین کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اچھائی کر رہا. یہ نہیں کہ خود تسلی دے لی کہ میں نے بہت اچھا سلوک کیا، یہ نہیں ہے. تسلیم کرے، عقل فطرت تسلیم کرے، دل تسلیم کرے، کوئی دیکھ کر کہے کہ واقعی حسن سلوک ہے. تو فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ نیکی اس حد تک کرنی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح کا مطلب بازو کرتا ہے اردو میں ترجمہ. اس کا اردو میں عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ پر. پر بڑے نرم ہوتے ہیں. پرندہ پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے، بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی. پروں کے نیچے پرندہ اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے، بارش نہیں پڑتی ان پہ گرمی، ان پہ سردی کا احساس نہیں ہوتا. تو بازو کے لیے، والدین کے لیے اس حد تک جذبہ شفقت تمہارے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پر کا لفظ بولا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ. بالکل پست ہو کر، ذل کہتے ہیں، ذلت کہتے ہیں، ذلیل کہتے ہیں پست ہونے کو عربی زبان میں. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رحمت شفقت کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھ ان کے لیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان کے لیے اچھی بات کہہ، اور ان کے لیے اچھی بات کہہ. یہ تو والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے. اب سورہ لقمان میں آتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں والدہ کا خصوصاً تذکرہ کیا. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم والدین کے بارے میں انسان کو حکم دے رہے ہیں. آگے بات اللہ نے چھوڑ دی، آگے والدہ کا تذکرہ کر دیا. فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. کہ والدہ کیا کرتی ہے؟ مشقت اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر، کمزور ہو کر اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی. 2 سال تک پھر دودھ بھی پلا دیتی، 2 سال تک دودھ بھی پلا لیتی ہے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. میرا شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. اب یہ جی چیز کہ میرا شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، کیوں ارشاد فرمایا اللہ؟ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو لوگوں میں سب سے اولین، سب سے پہلا حق شکریہ کا جو ہے وہ والدین ہے. جس طرح حقوق العباد میں سب سے بنیادی، سب سے اولین، سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اسی طرح لوگوں میں شکریہ کے جو مستحق ہیں سب سے پہلے والدین. اللہ کا شکر
میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. کیوں اللہ نے فرمایا اپنے شکر کے ساتھ والدین کے ساتھ شکر؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ منعم حقیقی ہے، حقیقی طور پر احسان کرنے والا اللہ ہے. اس کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ جس کے احسان ہیں اللہ کی ذات کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کے احسان ہیں انسان کی ذات پہ، اس کے وجود کو پیدا کرنے میں، اس کے وجود کو اس دنیا میں لانے میں، اس کو بڑا کرنے میں، اس کی پرورش کرنے میں، وہ اس کے والدین. کس طرح کہ فرمایا کہ اس کی ماں کمزور ہو کر بڑی مشکل سے اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے رکھتی. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ والدہ کا 3 درجے بیان کیے گئے، چوتھا درجہ والد کا بیان کیا گیا. کیوں؟ حالانکہ دونوں کی نافرمانی حضور نے کبیرہ گناہوں میں شمار کی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ والد کا رتبہ نہیں ہے، شاید والدہ کا رتبہ ہے. یہ بات ذرا حدیث سمجھ لیجئے گا. ہمارے علماء واعظین اکثر بیان کرتے ہیں تو شاید تصور یہ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں کا مقام برابر ہے. بسا اوقات کسی ایک لحاظ سے باپ والدہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات کسی ایک لحاظ سے والدہ باپ سے بھی بڑھ جاتی. باقی مقام اور شان اور مرتبہ دونوں میں سے کسی کا بھی کم نہیں. حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، بات سمجھ آئے گی. صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ من احق، کون زیادہ حق رکھتا ہے بصحبتی، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ فرمایا امک. ثم قال، پھر اس نے پوچھا کون؟ فرمایا امک، تیری ماں. پھر اس نے پوچھا تیسری بار بھی نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. بحسن صحبتی کہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ حق کون رکھتی ہے؟ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا تیری والدہ. چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا ثم، پھر کون ہے؟ پھر فرمایا ابوک، تیرا باپ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 3 درجے حسن سلوک کے وہ والدہ کو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1 درجہ جو ہے وہ والد کو جاتا ہے. ظاہراً حدیث یہی مطلب سمجھ آتا ہے، لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سمجھیے گا. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ پہلے والدہ کا کیوں ذکر کیا اور بعد میں والد کا کیوں ذکر کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ لیجیے. 3 ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں والدہ جو ہے یہ والد سے ذرا مقام رکھتی ہے، بچے کے لیے زیادہ اس کی قربانی ہے، زیادہ سیکریفائی کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ پیٹ میں اٹھانا، حمل. اس کی مشقت جو ہے، اس مشقت میں والدہ جو ہے والد سے ذرا قربانی میں آگے. ایک بات. دوسری بات، جب اس کو جنم دیتی ہے، یعنی زچگی کی جو کیفیت ہے، زچگی کی جو اس کی تکلیف ہے پیدا کرنے میں، اس میں والدہ جو ہے یہ والد سے ذرا 1 درجہ قربانی میں بڑھ کر ہے. تیسری چیز، سال، 6 ماہ، سال، 1.5 سال، 2 سال تک، 2 سال میکسیمم لمٹ ہے. ضروری نہیں کہ 2 سال دودھ پلانا ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے. اخبار میں ایک آیت کا ٹکڑا سورہ بقرہ کا بیان کر کے ساتھ ایک مولانا صاحب کی تصویر لگا کے ثابت یہی کر لیا جاتا ہے کہ شاید 2 سال ضرور پلانا ہے دودھ. قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ وہ ہے کہ جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے وہ 2 سال تک ہے، 2 سال سے زائد نہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ میکسیمم لمٹ بیان کی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ ہے، اس سے کم 6 ماہ، 8 ماہ، سال، 1.5 سال اختیار ہے پاس. مسئلہ یہ ہے. وہ آیت کا ایک ٹکڑا بیان کر کے اخبار کے اندر وہ شاید یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے. 2 سال پلانا ضروری نہیں، 2 سال لمٹ بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال. بہرحال تیسری چیز جس میں والدہ والد سے زیادہ قربانی دیتی ہے بچے کے لیے وہ دودھ پلانا ہے. دودھ پلانے میں کیا ہے؟ عورت کو تکلیف ہے، تکلیف ہے، عورت کو کمزور ہوتی ہے، اس کی جسمانی ساخت، اس کا حسن مان پڑتا ہے. یہ وہ قربانی ہے کہ یہ 3 قربانیوں کی وجہ سے حضور نے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ پہلے والدہ کو رکھا ہے، 3 مرتبہ پہلے والدہ کو رکھا ہے. ایک دوسری چیز کہ 3 مرتبہ حضور نے والدہ کو کیوں رکھا، چوتھی مرتبہ جا کے والد کا بیان کیا، وہ یہ ہے کہ والدہ ہے تو عورت،
آپ کی والدہ ہے، میری والدہ ہے تو ذات کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ عورت۔ عورت ایک صنف نازک ہے۔ عورت کو حدیث میں آبگینوں کے ساتھ، شیشے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ عورت ایک نرم نازک جنس ہے۔ اس بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق تیری والدہ کو ہے۔ اس حدیث کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شاید والد کا درجہ کم ہے۔ عورت اس کی سیکریفائی کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی قربانیوں کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی جسمانی ساخت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا صنف نازک کا خیال رکھتے ہوئے حدیث مبارکہ میں پہلے 3 حسن سلوک کے درجے والدہ کو دیے گئے کہ والدہ ہے تو عورت جس طرح وہ اپنے بچے کے لیے شفقت کا جذبہ رکھتی ہے، جس طرح وہ ٹوٹ کر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، جس طرح وہ گرمی سردی برداشت کر کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ ہے تو صنف نازک، یہ اتنا جلدی ناراض بھی ہو سکتی ہے، یہ اتنا جلدی ناراض بھی ہو سکتی ہے، یہ اتنا جلدی غصہ بھی کر سکتی ہے، یہ بات بات پہ بگڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے پہلا حق تیری والدہ کا، تیری والدہ کا ہے، تیری والدہ کا ہے، اس لیے بیان فرمایا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارا والد سے۔ یہ تمہارے پہ ہے کہ تم اس کی حفاظت کر لیتے ہو یا اس کو توڑ دیتے ہو، اس کو گرا دیتے، اس کو ضائع کر دیتے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے دروازہ قرار دیا گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے والدہ کا حق بیان کیا، 4تھی مرتبہ جا کے حضور نے والد کا ذکر کیا۔ والد پھر بھی سخت جان ہوتا ہے، والد بات بات پہ نہیں بگڑتا۔ والد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قوت رکھی ہوتی ہے، وہ برداشت بھی کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، برداشت کی طاقت۔ اس لحاظ سے اولاد کی طرف سے، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں برداشت کا جذبہ والد کے اندر زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے 4تھے نمبر پہ حضور والد کو لے کے اللہ اکبر فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کا ذکر کیا اللہ نے، پہلی عمر کا ہی ذکر نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ بات ذرا سمجھیے گا کہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا، پہلی عمر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب باپ جوان ہوتے ہیں، بچے بھی بچے ہوتے ہیں، اولاد ابھی بچپنے میں ہوتی ہے، اور شریعت نے بھی بچپنے کو تھوڑی حد تک معاف کیا، بالغ ہونے سے پہلے کو معاف کیا۔ بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک ابھی بچپنا ہے تو شریعت تھوڑا بہت درگزر کر لیتی۔ جب بیٹا اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، جب بیٹا اپنی شباب کو پہنچتا ہے، جب بیٹا بالکل اپنی جوانی کی پیک کو پہنچتا ہے، اس وقت عمومی طور پر والدین کی کمر جھک چکی ہوتی ہے، والدین کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو جس طرح ایک کسان نے فصل کاشت کی ہوتی ہے، صبح جاتا ہے، شام جاتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے اس امید کے ساتھ اپنے کھیت میں، اپنے کھلیان میں آتا جاتا رہتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے گا تو کچھ وقت میں آسانی کے ساتھ گزار لوں گا، کچھ وقت میں بے فکر ہو کر گزار لوں گا۔ اسی طرح یہ والدین پانی دیتے رہتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے پالتے رہتے ہیں، اسی پالنے میں، اسی جوان کرنے میں یہ خود بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنی کمزوری کی انتہا کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، پھر اولاد کو حکم دیا کہ جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اب ان کی قوت بھی کم ہو گئی ہے، اب ان کے اندر ایک قوت برداشت جو ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے، اب ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو چکی ہے، اب تیرا موقع ہے، اب تیرے لیے امتحان ہے کہ ان کو تم نے جھڑکنا بھی نہیں، اف تک بھی نہیں کہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی اس آیت کے اندر۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اکبر،
یہ دعا پہ ذرا غور کیجیے گا، کیا خوب دعا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب جو ہے یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کے 3 مطلب ہیں، جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ پالنے والا۔ رب کے 3 مطلب ہیں، لفظ رب جو ہے اس کے کتنے مطلب ہیں؟ 3۔ فرما روا، حاکم جسے کہتے ہیں، ایک منتظم، مالک، آقا، ایک مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالن ہار، پرورش کرنے والا۔ یہ 3 مطلب ہیں رب کے۔ تو یہ جو پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ جو مطلب ہے، اس مطلب میں اللہ رب العزت نے یہ صفت والدین کو بھی عطا کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے رب ان پر تو اس طرح رحم فرما، ان پر تو اس طرح شفقت فرما، ان کے ساتھ اس طرح نرمی کا معاملہ فرما، کما ربیانی، جس طرح یہ دونوں میرے رب بنے تھے صغیرن، بچپنے کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا، جس طرح انہوں نے مجھے، تو رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اٹھا کر جو اپنی ہے والدین کے لیے بھی یہ لفظ بول دیا، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح یہ دونوں نے مجھے پالا۔ اللہ پالنے والا تو ہے، حقیقی طور پر پالنے والا تو ہے، لیکن تو نے سبب بنایا، تو نے ڈیوٹی لگائی ان کی کہ یہ بچپنے میں جب میں کمزور تھا، جب میں بول نہیں سکتا تھا، جب میں چل نہیں سکتا تھا، جس وقت میرے بازو کے اندر طاقت نہیں تھی، میرے پاؤں کے اندر طاقت نہیں تھی، میں نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا تھا، نہ میں اپنی مرضی سے بول سکتا تھا، نہ میں اپنی مرضی سے سو سکتا تھا، میں کچھ کام نہیں کر سکتا تھا، کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت جب اپنی کمزوری کی انتہا پر تھا، اس وقت انہوں نے جس طرح میری پرورش کی ہے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو یہ رب کی جو صفت ہے پالنے کی، یہ اللہ نے والدین کو بھی عطا کی۔ اس لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ بات کو ختم کروں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا اللہ نے حکم دیا، کچھ چیزیں بتا دی، کچھ آپ نے علماء سے سنی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ایک اہم چیز والدین، یہ دیکھیں زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سمجھ آتی ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں، ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ والدین فوت ہو گئے، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ فوت ہو گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ کوئی ایسا بدبخت کمبخت اللہ نہ کرے زندگی میں خدمت نہیں کر سکا، اب مرنے کے بعد اس کی تلافی کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ ایک آپشن دیا شریعت میں، وہ سمجھ لیجیے وہ آپشن کیا ہے؟ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ والدین کے لیے حسن سلوک کا حیثیت رکھتی۔ قبر میں بتایا جاتا ہے، قبر میں بتایا جاتا ہے، عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ٹل جاتا ہے، جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کون سا عمل پیچھے سے آ گیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور دوسری چیز حضور نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد والدین کے بھائیوں کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو دعائے مغفرت جو ہے یہ ضروری ہے۔ دعا کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو گویا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ اگر اپنے والدین، اپنے بچوں کو ہم پیچھے نمازی نہیں چھوڑ کے گئے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا، اگر ہم اپنے پیچھے اپنے بچوں کو نمازی نہیں چھوڑ کر گئے تو وہ کیا ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ۔ تو آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں
کہ درود پاک اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا آپس میں کیا تعلق؟ توجہ چاہیے گی آپ کی. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی بڑا شخص اس کے سامنے کسی کے والد کا نام لے کر پکارا جائے اس کے بیٹے کو تو وہ پھولے نہیں سماتا. جی پرائم منسٹر کے سامنے کہا گیا جی فلاں صادق صاحب کا بیٹا، فلاں سرور صاحب کا بیٹا، فلاں نواز صاحب کا بیٹا، فلاں حمید صاحب کا بیٹا، وہ پھولے نہیں سماتا. یہ دنیا کے بڑے ہیں، چند دنوں کے لیے عارضی ہیں. جو آج اقتدار کی کرسی پہ ہو سکتا ہے کل سڑکوں پہ ان کو ذلت نصیب ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا. عارضی ہے نا حکومت، اللہ نے امانت دی ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے. ان کو ہمارے ذہن نے بڑا سمجھا ہوا ہے، ان کے سامنے اگر نام لیا جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے. اللہ اکبر. اگر حضور کے سامنے کسی کے باپ کا نام لے کر پکارا جائے تو خوش نصیبی کی کیا انتہا ہوگی، اس والدین کے لیے خوش نصیبی کی کیا انتہا ہوگی. سمجھ لیجئے کہ درود اور والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک کا کنیکشن کیا ہے آپس میں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی کوئی شخص دنیا کے کسی کنارے پہ، دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا فلاں آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ پر درود پڑھ رہا ہے. فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ اشفاق اسامہ فلاں فلاں درود پڑھ رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے ظہیر کا بیٹا اشفاق، نواز کا بیٹا اشفاق، حضور آپ پر درود پڑھ رہا ہے. اور جو بیٹا کتنا خوش نصیب ہے، اپنے والدین کے لیے کتنا بہتر ہے جو حضور کے ہاں اپنے والدین کے نام کے تذکرے کا سبب بنتا. اس لیے درود کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آپس میں بڑا کنیکشن. یہ چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ والدین کے حقوق ہیں. اب والدین کے کچھ فرائض بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں جس کو ہم اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات میں بیان کروں گا کہ والدین کے فرائض یعنی ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مطلب کیا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.